اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موجودہ حالات میں نفسا نفسی، بے برکتی اور ایک عجیب قسم کی کشمکش ہماری زندگیوں میں شامل ہو گئی ہے، جو ہمیں نظر بھی آتی ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی کا شکار نظر آتا ہے، لیکن پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس کلام الہی موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور ان کی احادیثیں موجود ہیں کہ جس کی مدد سے ہمارے پاس ہر پریشانی کا علاج موجود ہے۔ اس نعمت پر میں اور آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ آج کا وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ اسماء الحسنہ کا ایک خاص وظیفہ ہے، جس کو بہت سارے بزرگوں نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ یہ وظیفہ بہت زبردست اور کمالات سے بھرپور وظیفہ ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے اس کی ایک چھوٹی سی خصوصیت آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس وظیفے کی جو ایک سگنیفیکنس ہے وہ کچھ یہ ہے کہ اس اسماء الحسنہ یا اس وظیفے کا ورد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بکثرت کیا کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اسی وظیفے کی برکت، اسی اسم کی برکت سے آگ نے ان کے جسم پر کچھ اثر نہ کیا، بلکہ وہ آگ گلزار میں تبدیل ہو گئی۔ اسی لیے بعض لوگ اس کو کیمیائی وظیفہ بھی کہتے ہیں۔ یہ وظیفہ اگر آپ خلوص نیت، اخلاص اور مکمل طور پر اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے تو اس وظیفے کے لیے مشہور ہے کہ یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر آپ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو وہ سونا بن جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد تو کبھی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو ہمیشہ نفع ہی نفع ہوگا۔ اس کے پڑھنے کا جو بہت زیادہ اثر ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کاروباری معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، خرید و فروخت کا معاملہ ہو، معاشی و مالی معاملات ہوں، بے برکتی کا معاملہ ہو، آپ جب یہ وظیفہ پڑھ کر کسی بھی معاملے میں آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں انتہائی سرخرو کرے گا، باعزت طریقے سے آپ کے وہ کام ہوں گے، اور آپ کو اس میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ نہ صرف آپ کو اس سے پڑھنے سے فائدہ ہوگا، بلکہ آپ جس کے ساتھ اپنے یہ معاملات طے کر رہے ہیں، جس کے ساتھ آپ کاروباری معاملات، لین دین کے معاملات میں آپ کا جو آگے پارٹنر ہوگا، اللہ میاں اس کی برکت سے ان کو بھی نفع پہنچائے گا اور وہ بھی کبھی گھاٹے میں نہیں رہیں گے۔ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا منان ذل احسان قد امو کل الخلائق منہ یا منان۔ ٹھیک ہے، اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگ لینی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اس کا پڑھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر ایک نشست میں اس کو 100 مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ان 5 نمازوں میں 21 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی وہی تعداد بن جائے گی، لیکن درود شریف اور الحمدللہ ضرور لگانی ہے آپ نے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت کے کمالات، انوارات آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے تو سونا بن جائے گی۔ اس کا ایک اور فائدہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی قرض دار ہے، ٹھیک ہے، وہ بیچارہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، کماتا ہے، قرض دیتا ہے، اس کے بعد پھر کسی نہ کسی طرح اس کے اوپر قرض چڑھ جاتا ہے، تو وہ اگر ایک نشست میں بیٹھ کے اس کو 141 ٹائمز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے قرض اتار دے گا، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی عجیب تاثیر ہے کہ اس کے بعد اس پر کوئی قرض نہیں چڑھے گا۔ یہ غیب سے مدد ہوتی ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، اور
تیسرا اس کا ایک اور فائدہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اس کو خلوص سے پڑھیں گے تو ایک دفعہ تو آپ پڑھیں گے لیکن اس سے فائدے آپ کو بے شمار ہوں گے. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنی راہ سے بھٹکیں گے نہیں. اللہ پاک آپ کو اس وظیفے کی برکت سے ہمیشہ صراط مستقیم پر رکھے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے راستے پر چلائے گا جن پہ اللہ نے اپنے انعامات نازل فرمائے ہیں. آپ کو بھٹکنے نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آپ سے، اپنی ذات سے جوڑے رکھے گا. اس سے بڑی نعمت تو ہمارے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ وظیفہ کریے، اللہ پاک آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے. شرط وہی ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی اور استغفار کی کثرت کرنی ہے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.